بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ آخر کون سے گھر ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایسے کون سے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کے سبب ان گھروں میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ اللہ کی ایسی معصوم مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا کام کیے بغیر کسی تھکاوٹ کے سر انجام دیتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے معصوم فرشتے جو کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، تو جس بھی گھر میں اترتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے جس مومن کے ساتھ رہتے ہیں اس مومن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت بھی کرتے ہیں، لہذا رحمت کے فرشتوں کا گھر میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو آئیں اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جان لیجیے کہ پہلا گھر وہ ہے کہ جس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے کھانا پکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان ہو، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں تصویریں ہیں اور فرشتے تصویریں والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ ہماری پیاری امی جان ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو داخل ہونے سے پہلے دروازے پر ہی ٹھہر گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک ایسے تکیے پر پڑی جس پر تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیک لگانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تصویریں والے عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو بنایا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ بے شک فرشتے تصویریں والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، لہذا جس بھی گھر کے اندر تصویریں آویزہ ہوتی ہیں اس گھروں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نوری اور معصوم مخلوق یعنی فرشتے داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ تصویر پرنٹ کروائی گئی ہوں یا پھر کسی مصور وغیرہ سے بنوائی گئی ہوں۔ تو ایسی تصویریں گھر کے اندر رکھنے یا لٹکانے سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوست، دوسرا گھر وہ ہے جس میں نجاست موجود ہو، کیونکہ فرشتے نجاست والے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں تھالی برتن میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے پیشاب کیے گئے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور کوئی غسل کی جگہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ پیشاب کرنا ہو تو صرف بیت الخلاء کے اندر ہی کیا جائے اور گھر کی دوسری جگہوں پر پیشاب یا پاخانے وغیرہ کو نہ پھیلایا جائے اور نہ ہی غسل خانے والی جگہ میں پیشاب کیا جائے، کیونکہ جس گھر میں جگہ جگہ پیشاب پاخانے کے ڈھیر لگے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ گھروں کو جس قدر زیادہ پاک صاف رکھا جائے اس میں اتنی زیادہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، تیسرا حالت ہے جنابت میں رہنے والا جنبی کا گھر ہے، جس میں اس وقت تک فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ غسل نہ کر لیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جنبی اور زعفرانی خوشبو لگانے والے کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ نہا نہ لے۔ پیارے دوستو، چوتھا وہ گھر ہے جس کے اندر کتا موجود ہوتا ہے، کیونکہ کتے والے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے آپ کے گھر آؤں گا، لیکن کافی دنوں تک وہ ملنے کے لیے نہ آئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بڑی بھاری ہو گیا۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے اور وہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آپ نے ان سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے فرمایا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں یا کتا موجود. اور اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور سلام کر کے واپس چلے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سلام کر کے کیوں چلے گئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تصویر پیشاب اور کتے والے گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے اندر اس وقت کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سلام کر کے واپس چلے گئے. اسلامی لحاظ سے کتوں کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے اور نہ ہی ان کو گھروں میں پالنا چاہیے. پیارے دوستو، 5واں گھنٹی والا ہے کہ جس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس فرشتے گھنٹی والے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، یعنی جس گھر کے اندر گھنٹا ایسا لٹکایا گیا ہو یا کوئی گھنٹی وغیرہ لٹکائی گئی ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. لہذا اگر کسی مسلمان نے بے علمی میں اپنے گھر کے اندر کوئی گھنٹی یا مندر والے گھنٹے جیسے کہ گھنٹا لٹکایا ہو تو اسے فوراً اتار دے. پیارے دوستو، چھٹا ایسا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر سنت پر عمل نہ ہو رہا ہو، یعنی اگر کسی کے گھر کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہو تو ایسے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شام کرتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو کہ اس وقت شیاطین پھیلتی ہیں. پھر جب کچھ رات گزر جاتے تو پھر انہیں چھوڑ دو اور گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ کر باندھو، اور برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا ڈال دو، یعنی ڈھانپ دو، اپنے چراغ بجھا دو. لہذا اس مبارک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے وقت چند سنت اعمال ہیں، اگر وہ کیے لیے جائیں تو شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو پھر ایسے گھر میں اس رات اللہ کے فرشتے قیام کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر کے اندر شیاطین ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اعمال کیے جائیں تو پھر ایسے گھروں میں رات کے وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے قیام کرتے ہیں. پیارے دوستو، اب آپ جان لیجئے کہ 7واں ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہاں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دو، اور بے شک جس گھر میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر کشادہ ہوتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور وہاں فرشتے آتے ہیں. شیاطین ایسے گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اور گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی خیز گھٹ جاتی اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین ایسے گھروں میں گھر لے کر لیتے ہیں. بس ثابت ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بے حد بابرکت عمل ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ایسے گھروں میں قیام کرتے جبکہ شیاطین ایسے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. پیارے دوستو، 8واں گھر ایک ایسے انسان کا گھر ہے جہاں فرشتے نہیں آتے کہ جو شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ شیاطین کے ساتھ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. لہذا جب بھی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا تو شیاطین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس انسان کا اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نیکی کی کام مثلا ذکر اذکار، درود پاک کا ورد، صدقہ و خیرات، بچوں کو دین کی معلومات دینا یا پھر والدین کی خدمت جیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں تو یہ شیاطین ایسے گھروں سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھروں کے اندر قیام کرتے ہیں. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر کے اندر قیام کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے گھروں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہیں. بگڑے ہوئے کام خود بخود درست ہونے لگتے ہیں، خوشحالیاں اور خوشیاں ایسے گھروں میں نازل ہوتی ہیں، نعمت اور برکتوں کا ذریعہ ایسے گھروں میں موزن ہوتا ہے اور ایسے گھروں کے رہنے والے دن بدن خوشحالی اور خوش و خرم ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔